ایک دن تیمور رضا کے سنگ نائب صدر تحریک انصاف ضلع مانسہرہ تیمور رضا نے اسلام آباد میں غریب اللہ کے صحافیوں کی ایک خصوصی دعوت رکھی، جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے علاقائی مسائل پر بھی گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں نصیر انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام عوام کی بات۔ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں جناب تیمور رضا، جو پاکستان تحریک انصاف ضلع مانسہرہ کے سینئر نائب صدر ہیں اور سابق امیدوار اسمبلی ہیں۔ گڑھی حبیب اللہ سے ان کا تعلق ہے اور آج ہم ان سے مختلف سیاسی امور پر اور عوامی جو مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں گے اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ تیمور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو خاندان ہے اس کا کوئی بھی فرد سیاست میں نہیں تھا، تو آپ کیسے اچانک سیاست میں آ گئے؟ جی تھینک یو ویری مچ نصیر صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے خاندان کا کوئی فرد بھی جو ہے وہ پالیٹکس میں نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے۔ مجھے بچپن سے ہی سیاست کا شوق تھا۔ اس اسکول کے زمانے میں جو ہے میں نے سیاست کا آغاز کیا۔ میں اپنے اسکول میں جو انتخابات ہوتے تھے بزم ادب جس کو ہم کہتے تھے، اس کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ جی میں الیکشن جیتا تھا بڑی بھاری اکثریت سے۔ پھر میں کالجوں میں چلا گیا، کالج میں پی ایس ایف میں تھا اور میں نے وہاں سے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ جی اچھا، آپ نے مختلف ادوار میں جو ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں، ضلعی سطح پہ جو سیاسی شخصیات تھیں ان کے ساتھ بھی آپ کے بڑے گہرے روابط رہے ہیں، تو آپ بلدیاتی الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، تو پچھلے کچھ عرصہ سے آپ سیاست کا جو میدان ہے اس سے غائب نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا آخر؟ اصل میں سر بات یہ ہے کہ میں نے کچھ 40 سے 45، اس وقت میری 61 ایئر ایج ہے میری۔ میں نے 45 سال جو ہیں پریکٹیکلی سیاست کو دیے ہیں۔ میرے علاقے میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی کسی دکانداروں کا، کوئی فوڈ کے ساتھ، کوئی پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، جو پرابلمز ہوتے تھے علاقے میں، تو میں اس کے لیے سب سے آگے ہوا کرتا تھا۔ اور بہت مرتبہ 2 مرتبہ تقریباً میں اس سلسلے میں لوکل انتظامیہ کے ساتھ ٹکرانے کے جرم میں جو ہے وہ جیل بھی گیا ہوں۔ 3 MPO کے پرچے میرے اوپر ہوئے، میں نے کاٹی ہری پور جیل میں نظر بند رہا۔ لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قید و بند کی صحبتیں تو سیاست میں تیمور رضا صاحب برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن آپ جب آپ کے ماضی کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو آپ ہمیشہ کوئی بھی عوام کا ایشو ہوتا تھا تو سامنے آ جاتے تھے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں آپ کے جو آبائی علاقہ ہے گڑھی حبیب اللہ، وہاں پہ ایک جو کرنٹ ایشو جو چل رہا ہے بجلی کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی کریٹ ہونے جا رہا ہے۔ آگے بھی انجمن تاجران نے، سول سوسائٹی نے اس کی ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، تو آپ نے اس میں اپنا کوئی ایسا نہیں ڈالا، کیا وجہ ہے آخر؟ یہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں۔ بات یہ ہے نصیر صاحب کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو میں بابر سلیم سواتی کے ساتھ تھا، وہ صوبائی وزیر داخلہ تھے۔ میں ان کے ساتھ میں نے بڑا ٹائم دیا ان کو، کیونکہ وہ میرے پریزیڈنٹ بھی تھے ڈسٹرکٹ کے، بعد میں وہ ڈویژن کے پریزیڈنٹ بنے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میری جو 45 سالہ سیاسی زندگی ہے میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے وقف کی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ میں الیکشن بڑے قریب سے آ کے ہار جاتا۔ کیا چاہتے ہیں آپ عوام سے؟ عوام آپ کو کس طرح کا؟ میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب آخری الیکشن تھا، میں نے 2324 ووٹ لیے تھے اس میں۔ یہ بلدیاتی جو الیکشن، بلدیاتی الیکشن میں مجھے پی ٹی آئی کا میرے پاس ٹکٹ تھا، مجھے بلے کے نشان پہ آپ بلے کے نشان پہ میں لڑا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ میں بڑا مایوس ہوا۔ جب تک قومیں جو ہیں قربانی نہیں دیں گی، ترقیاں نہیں کریں گی، تو ملک اور جو علاقہ ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ میں آپ نے کہا کہ میں نے مختلف ادوار میں مختلف پارٹیاں، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تقریباً بہت عرصہ رہا ہوں، 23-24 سال، اور میں سردار محمد یوسف صاحب، میاں ولی الرحمان صاحب، جناب طارق خان سواتی صاحب، ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں۔ اس وقت بھی ڈسٹرکٹ کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا اور طارق سواتی صاحب صدر تھے، نہیں میاں ولی الرحمان صاحب صدر تھے، مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ طارق سواتی صاحب جنرل سیکرٹری، بڑا کیا۔ اب دیکھیں نا گڑھی حبیب اللہ میں جو ہے مختلف، آپ نے کہا کہ جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ کام نہیں ہوئے۔ وہ کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، میرا جو
क्वेश्चन था अभी मैं तैमूर बताता साहब, मैं हूँ, उस उसी पे पे आ रहा हूँ मैं फोकस आपके करना चाह कि रहा मैं हूँ। क्यों आउट हुआ हूँ। हाँ, अभी मेरे सियासी मंजरनामे से आप क्यों गायब हैं मैं आजकल? इसलिए गायब हूँ जी कि 18 के बाद जब इलेक्शन आया तो मेरे माली हालात बहुत ख़राब थे। सही तो है, मुझे मेरे दोस्त मौजूदा स्पीकर जनाब बाबर सलीम सवाती साहब हैं, सही है। उनके एक दोस्त हैं इफ्तार जुल्फ़िकार ख़ान हरीपुर से हैं, उन्होंने मेरी कुछ, मैंने उनसे मदद मांगी, उन्होंने मेरी मदद की। मुझे तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए जो हैं शुरू में मुझे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए थे बलूचिस्तान के अंदर, तो मुझे बाबर ख़ान ने अपने दोस्तों से कह के मुझे कुछ पैसे दिलवाए। अब मैं उधर अपने, चूँकि मेरी अपनी भी एक फैमिली है, मेरे बच्चियाँ हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बच्ची एक अमेरिका में है, मेरा बेटा उधर है, तो मुझे उनके लिए भी एक्सपेंसिव की ज़रूरत थी। तो मैंने फिर सियासत से किनारा कशी करके आराम से, किनारा कशी नहीं की, छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं बिज़नेस में चला गया। उस वजह से मैं अपने जो है हल्का बाब उससे दूर हुआ, लेकिन इतना भी दूर नहीं हुआ। मेरे इलाके में किसी का मातम होता है, किसी को कोई हादसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, वहाँ तो पे मैं पहुँचते टेलीफोन हैं पे आप। हाजिर हो जाता हूँ। अच्छा, बाबर सलीम साहब की आपने बात की, माशाल्लाह से आजकल वो स्पीकर असम्बली हैं। पिछले जो हुकूमत थी सूबे में तहरीक इंसाफ की, उसमें वो मुशीर थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसमें तो आप उनके बड़े करीब थे। वहाँ पे सूबे में जहाँ पे पेशावर जो हमारा सूबाई दारुल खिलाफा है, वहाँ पे आप लोगों के मसाइल के लिए हमा वक्त वहाँ पे मौजूद रहते। तो आजकल कुछ लोगों का कहना है कि अंदरून खाना कुछ आपकी बाबर सलीम साहब के साथ नाराज़गी चल रही है, कुछ दूर दूर दिखाई देते हैं। तो ऐसा सच क्या है, इसमें हकीकत क्या है, क्या नहीं, कहेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर सलीम साथी मेरे बड़े भाई भी हैं, जी जी। मेरे हमदर्द भी हैं। मैंने बाबर सलीम साथी को शुरू में कहा कि जी मैं अपने माली हालात ठीक करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा है। जी जी। उन्होंने मुझे कुछ अपने सपोर्ट किया उन्होंने, दोस्तों आपने से उन्होंने मुझे कर्जे ले कर दिए, कुछ अपने जेब से भी दिया। अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, बहुत प्यारा। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, मेरे बाबर सलीम सवाती के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, और ना उनका मेरे साथ कोई इख्तलाफ है, हम भाई हैं। उन्होंने मुझे कहा तैमूर जाओ अपने बच्चों के लिए रोज़गार करो, और वो देखें 2-2.5-3 करोड़ रुपया मामूली रकम नहीं होती। तो अब मैं उस पर बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे बच्चे अच्छा खा रहे हैं, अच्छा ला रहे हैं। उनके दोस्त हैं जुल्फ़िकार ख़ान साहब जो हरीपुर से, जिनका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन बाबर के दोस्त हैं। उन्होंने मेरी मदद की और 2-3 दोस्तों से मदद करवाई बाबर ने। अच्छा, तो अब मेरे दरमियान आप तैमूर साहब बात करते हैं माशी हालात की, हम भी आपको काफ़ी अरसा से जानते हैं, बड़ा आपके साथ ताल्लुक़ रहा है। आप अमेरिका में भी काफ़ी अरसा सेटल रहे हैं, अपना वहाँ पे भी बिज़नेस करते रहे हैं, और यहाँ पे भी आके आपने कहा कि मैं अभी बाबर सलीम सवाती साहब ने आपको सपोर्ट किया। तो क्या वजह है आपने अभी तक कोई, आपका तो वही मुझे कोई इतने एसेट्स नज़र नहीं आ रहे। तो लोग जो हैं वो आपके साथ के जो लोग थे तो उन्होंने बड़े बड़े महल भी बना लिए, तो आप अभी तक झूके तू हैं, वजह क्या है इसकी? मैं आपको ये बताऊँ जी कि मेरी सियासत का आगाज़ तारक स्वाति के साथ हुआ, सरदार साहब के साथ। जी जी। वो अजीब सा दौर था जब मैं बाबर सलीम सवाती के साथ मेरा इत्तेहाद बना। तो मैं ये समझता हूँ नसीर साहब, तारीफ़ की बात नहीं है कि मैं एक ऐसे हानेस्ट आदमी के साथ लग गया कि मेरे अंदर कुछ बुराइयाँ थीं, जो बुराइयाँ मुझे बाबर सलीम सवाती ने ख़त्म करवाईं। और मुझे उसके लफ्ज़ आज भी याद हैं। वो मुझे कहता रहता है तैमूर तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें भाइयों की तरह चाहता हूँ। ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जिस वजह से मैंने 2005 का अर्थक्वेक जब आया, जिसमें मेरे भाई भी शहीद हुए, मेरे बच्चे भी शहीद हुए, मेरे इलाके में बड़ी तबाही हुई। तो आपको याद है कि मैं आर्मी का कोऑर्डिनेटर था और मेरे पास अरबों रुपए के सामान थे। मैं लोगों में बेदरेख तस्लीम करता रहा। नसीर साहब, अल्लाह का फ़ज़ल है, मैंने उस वक़्त हराम नहीं खाया, जिसकी वजह से मैं आज तक बचा हूँ। फिर मेरी माँ भी हाल ही में फौत अल्लाह हो ताला गई, मग़फ़िरत उनको फरमाए मग़फ़िरत उनकी। फरमाए। वो मेरे लिए दुआएं करती। मुझे उस अल्लाह ने वो हराम नहीं खुलाया, जिस वजह से मैं आज तक ज़िंदा भी हूँ, सर्वाइव भी कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि आपके घर, मेरा घर, मेरे वालिद की जो घर है आज भी मेरा वही घर है। ना मेरी गड़ी अबीबुल्ला में मैंने कोई जायदातें बनाई, ना मानतेरा में, ना एबटाबाद में, ना इस्लामाबाद में, ना किसी जगह। मैं 7 साल तक जो है न्यूयॉर्क के अंदर रहा, बड़ा स्टोर था मेरा। लेकिन बड़ी खुशी ये हुई कि मेरे बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल की। आज भी मेरी एक बेटी अमेरिका में है, बेटा अमेरिका में चला गया है। मसला ये है कि मैंने हराम नहीं, मैंने ये देखा है कि जिन लोग, जो कंडक्टर नहीं होते बसों के या गाड़ी, उनके पीछे लटक के आवाज़ें देने वाले आज मेरे इलाके के अंदर करोड़ोंपति हैं।
لیکن ان کی اب بھی میں حالات دیکھتا ہوں، کبھی ان کے گھر میں ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں، کبھی وہ پریشان. یہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میری ایک ہی پریشانی یہ ہے کہ میں نے کچھ میرے قرضے ہیں وہ میں ختم کر دوں تو انشاءاللہ میں اپنے علاقے میں واپس آؤں گا. مجھے اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، میں اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. جس طرح آج عمران خان وی این پہ کام کر رہے ہیں نا، میں نے بھی یہی وی این، میں نے کون سی صورتیں برداشت نہیں کی گڑھی ابھی بولا میں. مجھے ہتکڑیاں پہنا کر جیلوں میں ڈالا گیا صرف عوام کے لیے، میرا ذاتی تو کوئی مفاد بھی نہیں تھا. میں نے ہمیشہ جو ہے گڑھی بازار کی بات کی ہے، گڑھی لوگوں کی بات کی ہے، اپنے حقوق کی بات کی ہے. کرنول، گڑھی، دلولا، بوئی، یہ تلاٹا، یہی میرے ٹوٹل دوست ہیں. آپ جیسے دوست تھے جب آپ بھی جوان ہوا کرتے تھے، آپ نے بھی میری بڑی مدد کی ہے. اخباروں میں آپ کا تعلق میڈیا سے تھا. نہیں ماشاءاللہ، ہم تو آپ اب نے بھی بہت جوان زیادہ ہیں، میری آپ مدد بھی کی ہے. جوان ہیں. تو یہ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ خواب ہوتے ہیں. آپ کو سیاست میں شروع سے جنون کی حد تک شوق ہے، تو ابھی تک آپ نے کوئی اس طرح سیاسی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. بلدیاتی الیکشن لڑے، اس میں بھی کامیابی نہیں ملی. متعدد بار لڑے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا آپ نے. تو اب آپ زندگی کے اسٹیج پہ ہیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ 61 آپ کی ایج ہوگی ہے. تو آنے والے دنوں میں سیاست میں عوام سے آپ کی کیا توقعات ہیں، اور کیا آپ کے جو خواب ہیں ادھورے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بس میرا یہی خواب ہے جی کہ میرے گاؤں، میرا گڑھی حبیب اللہ، میری سرزمین، میری ماں ترقی کرے. میرے ماں کے سر کے اوپر گڑھی میری سرزمین ہے، میری ماں ہے، اس کے اوپر دوپٹہ پڑا رہے، عزت کے ساتھ رہیں. یہ دولت، یہ عارضی چیزیں ہیں. آج بڑے بڑے لوگوں کو میں رسوا ہوتے ہوئے سیاست میں دیکھ رہا ہوں. ارب پتی ہیں، کسی کو بیوی کے سامنے اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کو ماں کے سامنے، کسی کو باپ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارب پتی ہیں. ان کی بیٹی ہماری بھابھی کیپٹن صفدر کی مسز مریم نواز کو جیل میں اس کا ہتکڑی لگا کر باپ کے سامنے لے جایا گیا. دولت کوئی بڑی چیز نہیں ہے. دیکھیں ہمارے علاقے میں ایک یوسف صاحب تھے، یوسف تنولی، پاؤں میں جوتا ہاتھ میں پکڑ کر اس نے الیکشن لڑا. خدا نے اسے بھی کامیابی آخری عمر. اب بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. عاشق رضا سواتی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے شہزادہ گستاصف خان، جنہوں نے ابھی نواز شریف کو 25,500 ووٹوں سے شکست دی، اس کو 10,000 ووٹوں سے شکست دی. بات یہ نہیں ہوتی، بات آپ کے وہ ہوتی. جہاں تک میرا دل جو ہے میرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ اچھا، اپنی دھرتی کی بات کرتے ہیں. پچھلے آپ تحریک انصاف ضلع مانسہرہ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور جو آپ کے قریبی دوست ہیں بابر سلیم ساتھی صاحب، وہ سپیکر بھی ہیں. اور تحریک انصاف پچھلے 12 سالوں سے اس صوبے میں برسر اقتدار ہے. تو اپنی دھرتی کے لیے آپ نے اپنی پارٹی سے، اپنی پارٹی کی حکومت سے کیا کروایا، اور کیا جو ہے وہ ابھی تک کروانا چاہتے ہیں، اور کیا آپ کی کچھ وہاں تک کوئی شنوائی ہے؟ نصیر صاحب، ہم جب مانسہرہ کے ساتھ تھے، ہماری 3 یونین کونسلیں، ہم بڑے خوش قسمت لوگ تھے. یعنی آپ صوبائی حلقے کی بات کر رہے ہیں؟ صوبائی حلقے سے بات، آپ نے مجھے آبائی حلقے کا کہا ہے نا، میرا آبائی حلقہ صوبائی میں ہی آتا ہے. تو ہمارے کام ہوتے تھے. طارق سواتی میرے دوست تھے، وہ بڑے کام کر دیتے تھے. اسکول بنائے بٹانگ جیسے دور افتاد پانی کا مسئلہ بھی انہوں نے وہاں پہ مڈل سکول، پانی کا مسئلہ حل کیا. بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ ادوار جو ہے یہ مسلم تحریک انصاف کا تھا. ہمارے حلقے سے تحریک انصاف کا کوئی ممبر نہیں جیتا ہوا تھا. قومی اسمبلی میں سردار محمد یوسف صاحب 30 سال سے، وہ اور ان کا بیٹا، ان کی بارگیں لگی. صوبے کی بات کر رہے ہیں تیمور صاحب. صوبے میں پچھلے بار بھی آپ میں بتاتا ہوں نا، آپ کا صوبائی ممبر اسمبلی تھا، وزیر بھی رہا ہے، مشیر بھی رہا ہے. کون رہا ہے؟ یہ احمد شاہ صاحب. کس سر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی میں بدقسمتی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مانسہرہ کے ساتھ تھے. تحریک انصاف کا ممبر صوبائی اسمبلی بنا ہے. جب ہم یہ کیسی بات؟ سر میری بات لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. آپ دیکھیں، یہ آپ پارٹی کے اس وقت ذمہ دار آدمی ہیں. یار میں آپ میری بات تو سنیں، کمپلیٹ ہونے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے احمد شاہ صاحب جیتے. احمد شاہ صاحب جو ہیں 2018 میں الیکشن جیت کر، پہلے ہارے پھر جیت کر ٹکٹ پہ آئے. انہوں نے کام کیا. بدقسمتی ہماری یہ ہے، میں بدقسمتی کہوں گا کہ گڑھی حبیب اللہ کو کاٹ کر کاغان کے ساتھ لگا دیا گیا. اب ناظم تحصیل کاغان، ایم پی اے کاغان، ضلعی کیا نام ہے تحصیل کا صدر کاغان، پی ٹی آئی کا بھی صدر کاغان، نون لیگ کا صدر بھی کاغان، جنرل سیکرٹری بھی کاغان. یار ہماری یہ بدقسمتی سمجھیں کہ ہمیں اٹھا کر کاغان کے ساتھ لگا دیا گیا. اور ترقیاتی کاموں کی بات کیا ہے؟ احمد شاہ صاحب رہے ہیں تو میرے تو گاؤں میں کوئی کام بھی نہیں ہوا، مجھے تو نہیں نظر آ رہا. انہوں نے کیے ہوں گے
ترقی کے بادشاہ ہیں، کاغان میں کیے ہوں گے، راجوال میں کیے ہوں گے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا، میرے علاقے میں کام نہیں کیا، اسی وجہ سے نے اس مرتبہ آواز بلند کی آپ نے پارٹی سطح پہ؟ سر ہم ہر فارم پہ بات کرتے رہے ہیں. آپ کو بتاؤں میں کہ میں نے بابر سلیم سواتی جو حلقہ مانسہرہ سے ایم پی ان سے میں نے 40 لاکھ روپے لیے گڑھی ابھی بولا کہ 3 4 5 گلیاں پکی کروانے کے لیے انہوں نے مجھے دیے. اب ان کا اپنا اتنا بڑا حلقہ تھا، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں وہاں سے کاٹ کے، میں اب بھی ارباب اختیار سے کہوں گا یا ہمارا بوئی دلولا کو لگا کر ایک علیحدہ کیا نام ہے حلقہ بنایا جائے، یا ہمیں دوبارہ کاٹ کر مانسہرہ کے ساتھ لگایا جائے. اس لیے کہ مانسہرہ میں جب ہم جائیں گے وہاں بابر سلیم سواتی جیسا غیرت مند آدمی موجود ہے. وہ اپنے بابر خان کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بابر اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا، بابر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا. بابر کی یہ تعریف ہے. اسی لیے آج بھی آپ نے ایک سوال کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو کہنے دو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اے تیمور تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا ہوا، اے تیمور تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا ہوا، جہاں میں کچھ لوگ خدا کے خلاف بھی ہیں. واہ جی واہ. یہ بات اس طرح ہے کہ میرے اور بابر کے درمیان، آپ نے شروع میں پھر کنفیوژن دور کروں، بابر میرا قائد ہے. میں نے تحریک انصاف 2 آدمیوں کی وجہ سے جوائن کی تھی، بابر کا کردار اور عمران خان کی استقامت. اور ہم نے بابر خان کے ساتھ پچھلے رمضان کیا نام ہے وہ لاہور زمان پارک میں گزارے بابر خان کے ساتھ. آج بھی اگر بابر خان پر کوئی وقت آ گیا، کوئی ایسا، میں پارٹی کا کارکن ہوں، مجھے بابر ابھی حکم کرے کہ رات کے 12 بجے تو نے دریا میں کھڑا رہنا ہے، خدا کی قسم میں کھڑا رہوں گا. بس کیا کہ کسی سے یہ اچھا آج کل کچھ لوگ یہ جو افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں مفاد پرست. جس طرح شازی خان تھا، شازی خان کو بھی اب نام نہ لینا بڑی زیادتی ہوگی. شازی خان کے دور حکومت میں گڑھی ابھی بلا میں کام ہوئے، سڑکیں بات وہی ہے آپ کی کہ حلقہ جب ادھر تھا مانسہرہ کے ساتھ ہماری ترقیاتی کام ہوتے تھے. وہ میں چاہے شازی خان ہو، شازی خان نے کیے کام، طارق سواتی نے کام کیے، بابر سلیم سواتی ہمارے ساتھ ماتموں جنازوں پہ ہر. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ اپر ہمارا حلقے کاغان لگنے سے ہم مزید بیکورڈ ہو، یعنی وہ لوگ ہمارے حلقے گڑھی حبیب اللہ، کرنول، تلاٹا ان علاقوں پہ توجہ نہیں دے رہے. پھر ہم واپس آ رہے ہیں تیمور صاحب گڑھی حبیب اللہ پہ. میں ایک بات کرتا ہوں، اگر گڑھی حبیب اللہ کے اندر سے، کرنول کے اندر سے، تلاٹا کے اندر سے ہماری قیادت نہ ہوئی، ایک آدمی الیکشن میں صوبائی میں لڑے گا، خدا کی قسم ہم ہر سیٹ جیتیں گے. آپ بھی سیاسی منظر نامے سے غائب ہو گئے ہیں تو قیادت کون کرے گا؟ صوبے کے الیکشن کون لڑے گا؟ دیکھیں کون ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں غائب نہیں ہوا، میں اپنے معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے گیا ہوں. اللہ کرے گا، بس یہ 2 4 5 مہینوں کی بات ہے، میں عوام کے درمیان یعنی واپس آؤں گا. دیکھیں اس وقت گڑھی ابھی بولا میں اور سنی فہد یلماز خان ہے میرے سابقہ جہانگیر نسیم خان کے بیٹے، اس کو ہر جگہ پہ میں دیکھتا ہوں. میں بڑا خوش ہوتا ہوں، خدا کی قسم. وہ میری مخالف پارٹی تھے لیکن میں خوش ہوتا ہوں، چلیں کم از کم کچھ تو ہے. ابھی ریسنٹلی کرائسس آئے بجلی کے حوالے سے، دیکھیں آپ بھی بڑے نہیں. میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ کہ بجلی کا جو ایشو ہے، آپ بھی اس سے پہلے اسٹرائک میں لیڈ کرتے رہے ہیں. اس مرتبہ جو ہوا میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اسلام آباد میں تھا، لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا، میڈیا پہ دیکھا، لوگ اس وقت بڑی تعداد میں نکلے چونکہ لوگوں کا جو ایک جینون مسئلہ تھا بجلی کا، اور ہر حلقے سے، ہر گاؤں سے، ہر محلے سے لوگ جمع ہوئے. اور اس حد تک گڑھی حبیب اللہ کا بازار بند ہوا کہ کوئی سبزی کی دکان، میڈیکل سٹور، ہوٹل کوئی نہیں کھلا تھا. مکمل شٹر ڈاؤن جس کو کہتے ہیں وہ ہوا. اور قائدین ہمارے جو آئے، میں ان کو یہاں پہ کوئی اتنی ان کے ساتھ میری ذاتیات نہیں ہے، لیکن کوئی ہینڈل نہیں کر سکے اس احتجاج کو. میں نہیں سمجھتا کہ وہ احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہوا. اب بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ جوں کا توں ہے. ہمارے جو بھی آتے ہیں نمائندے ہوتے ہیں، چاہے وہ وفاق کے ہوں، صوبے کے ہوں، لیکن جو ہے یہ گڑھی حبیب اللہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کا جو بوئی فیڈر ہے یا گڑھی حبیب اللہ فیڈر ہے، اس مسئلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے ہمیں، اور کس طرح کے جو یہ مسئلہ ہے جو ہمارا حل ہو؟ آپ بھی کافی عرصے سے سیاست میں ہیں. میں یہ بتاؤں جی کہ الحمدللہ پہلے بھی یہ حالات آتے رہے. میرے ساتھ میرے مد مقابل تھے جہانگیر نسیم خان، ہم سب ایک مسئلے پہ گٹھے ہو کے چلا کرتے تھے. حل ہوتا تھا، سلوشن ہوتا تھا. بجلی والے آتے تھے آپ کے سامنے، کئی مرتبہ ایکسین اور ریسکیو نہیں آ کے کھڑے ہوتے رہے، ہم حل کرواتے رہے. اس مرتبہ میں نے بھی احتجاج دیکھا ہے. میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوا. جی مانیں گے آپ؟ مانتا ہوں میں، اس وجہ سے نہیں ہوا
کہ 2 گھنٹے میں آپ نے دکانیں بند کرائیں, لوگوں کا روزگار بند کرایا, آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کسی انٹرویو میں کہا ہے کہ بجلی کا ڈی ایس پی بالا کوٹ یا ایسی بالا کوٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے یار؟ بات یہ ہے کہ مجھے پیٹ میں درد ہو اور میں جا کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور ڈاکٹر میرا کیا نام ہے دل کا آپریشن کر دے. بات یہ ہے کہ قیادت کا کوئی فقدان نہیں ہے. قیادت کا وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے تو آپ کہتے ہیں احتجاج کہ ہوا جی یہ ہوا, وہ میں ٹرک کے اوپر لوگوں کو دوستوں کو تقریریں کرتے ہوئے دیکھ رہا, میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ کوئی تقریری مقابلہ شروع ہے. یہ تو لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کو چاہیے, یہی میرا کوشچن ہے, کیا کرنے چاہیے تھا, میں بتاتا ہوں کیا کریں, ہونا یہ چاہیے مسئلہ حل ہونا چاہیے نا لوگوں کا. نیبرہڈ کونسل کے چیئرمین ہیں سنی خان, ان کو چاہیے دلولہ کے ناظم کو بلائیں, بوئی کے ناظم کو بلائیں, متارک لوگ ہیں, مبارک عباسی صاحب جیسے متارک لوگ ہیں, ناظم کیا نام ہے کرنول کو بلائیں, وہ متارک شخصیتوں کو بلائیں, تلاٹا کو بلائیں, بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں. 5 سے 10 رکنی وفد ہو, وہ تیار ہو, وہ سب سے پہلے ایکسین کے پاس جائے, مانسیرا ایکسین سے ملاقات کرے, وہاں سے پھر وہ ایسی ہزارہ ڈویژن ایبٹ آباد میں ایسی سنتے ہی نہیں ہے کسی کی. سر سنے گا نا جب آپ, سر میری بات ایک سنیں نا, جب آپ وفد کی صورت میں جائیں گے نا تو یہ پاکستان ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی میں آپ کے خلاف کوئی بات کر لیتا ہوں نا ٹی وی اس پروگرام میں, تو آپ یقین مانیں آئندہ آپ میرا کوئی انٹرویو نہیں کریں گے. اسی طرح جب آپ بغیر ملے, ہم نے تو آپ کو فارم دیا, بات کریں, کھل کے بات کریں. سر میں کھل کے بات کرتا ہوں, جب آپ بغیر پروگرام بنائے جلوس نکالیں گے, دیکھیں آپ نے دیکھا ہے نا وہ ڈگڈگی بجاتا ہے مداری, کہتا ہے کہ یہ میرے پاس اڑنے والا سانپ ہے, تو وہ دوائیاں اپنی بیچتا ہے, نہ ڈگڈگی بیچتی ہے نہ اڑنے والا سانپ نظر آتا ہے, وہ اپنا سودا بیچ کے چلا جاتا ہے. ہماری بھی یہاں پہ یہی حالت ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ سودا کون بیچ رہا ہے؟ سر میں بتا رہا ہوں وفد, سر میں بتاتا ہوں وفد ہونا چاہیے, وہ جائے ایسی سے بات کرے. کیوں نہیں کرے گا یار؟ ہمارا ایم پی اے نہیں جیتا ہوا, بابر سلیم سواتی ہمارا نہیں ہے, ان کے نوٹس میں لائیں. ابھی ہمارے ایم پی اے کی آپ بات کرتے ہیں منیر لغمانی صاحب, انہوں نے جس دن آپ کی ہڑتال ہوئی میں سن رہا تھا رات کو, تو انہوں نے اور نذیر عباسی صاحب نے صوبائی اسمبلی میں یہ اٹھائی ہے بات, وہ یہی کر سکتے ہیں. اب منیر لغمانی کسی کے سر سے آگے سر سوٹا تو نہیں مار سکتا, سوٹا تو میں کھاؤں گا, میری ماں ہے, میری ماں, میرے بچے رات کو بلک بلک کر جو ان کو مچھر کاٹتے ہیں, میں نے رونا ہے, وہ بالا کوٹ والا آ کے نہیں روئے گا, کوئی آ کے اساں سے. اور دوسری بڑی بات یہ بتاؤں, آپ نے کہا کہ کیوں ماضی میں سردار یوسف صاحب میرے بزرگ, میرے بڑے پیارے مہربان, وہ 2 مرتبہ منسٹر رہے, 30 سال سے وہ ایم این اے ہیں. کوئی دوسرا ایک مرتبہ بیچ میں وہ آیا تھا صالح محمد خان, بس وہ بھی آ کے ناکام ہو کے چلا گیا. تو یہ لوگ تھے. آپ کو یاد ہے کہ میری موجودگی میں سردار محمد یوسف صاحب نے گڑھی ابھی بلا گریڈ اسٹیشن کا افتتاح کیا تھا. بڑا ہلا گلا, بڑے پیسے لگے, اے ہو گیا. کدھر ہے گریڈ اسٹیشن؟ وہ تو پھر تحریک انصاف کے دور میں منتقل. سر تو میرا کہنے کا مطلب یہ تحریک انصاف کے دور میں نہیں گئی, وہ پہلے گئی ہیں اس وجہ سے. اچھا اس کے بعد سردار صاحب کا بیٹا پھر مشیر بن گیا عبوری گورنمنٹ میں. کیا یہی کہ ہمارے علاقے کے ساتھ کوئی بھی ہو, وفاقی نمائندہ ہو, صوبائی ہو, ہمارے علاقے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم بھی اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی پارٹی, ہمارے علاقے میں کام اس وقت ہوگا جس وقت ہمارے اندر یونٹی ہوگی. تیمور رضا کھڑا ہو کر اپنی سیاست چمکائے, فہد جو ہے فہد خان وہ اپنی سیاست چمکائے, سردار سعید اپنی باتیں کرے, لوگ کہ واہ بڑا بولے ہو. تیمور کیا بولا ہے؟ نقصان ہوا ہے تیمور صاحب ہمارے کہتے ہیں نا, سر میری بات سنیں, وہ کہتے ہیں نا کہ داند گیا سینگ لوال ناسد ہے, اگلے بھی کٹال کے آ گیا. اتنا یہ گل ہوئی ہے. 6 گھنٹے کی ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. مجھے پتہ ہے, مجھے اطلاع ہے کہ 7 گھنٹے اب بھی ہوتی ہے, 8 گھنٹے ہوتی ہے. نہیں جی, بوئی فیڈر پہ 12 گھنٹے کا شیڈول ہے اور 18 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سر اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ایک وفد بنایا جائے. ڈی سی ہمارا, جی بالکل, ڈی سی مانسیرا کو جا کر ملیں. ڈی سی مانسیرا وہ رپورٹ آگے بھیجے. سر میری بات سنیں نا, سر پہلے آپ میری بات سن لیں. ڈی سی مانسیرا کو کہیں وفد جا کر کہ جی ہماری میٹنگ کروائیں, تو اس کے ساتھ وفٹا کے ساتھ ڈی سی مانسیرا حکم کرے گا. کیا مجال ہے, کوئی ایسی نہیں آئے گا. کیسی باتیں. ہمارے کمشنر ہیں مانسیرا کے, میرے دوست بھی, میرے کلاس فیلو بھی, ظہیر الاسلام صاحب, ان کو ملے, ان سے بات کریں. آپ کی تجویز سر سامنے آ گئی. اب آپ کو آخری سوال جو آپ کو یہ کہوں گا, آخری سوال میرا آپ کو کوئی اندر نہ جانے دے
دفتر میں تو آپ کیا اس وقت تک کہ 2 احتجاج ہو سر چکے جی ہیں، یہ بتائیں آج کہ تک کوئی آپ ایس یو نہیں آیا آپ کے تک. آپ واپس کب آئیں گے عوام میں؟ آپ کب انشاءاللہ خوشخبری سنائیں گے؟ انشاءاللہ میرے یہ 4-5-6 مہینے ہیں. میں گڑی کے عوام میں انشاءاللہ گڑی کی عوام مجھے جس وقت کہے گی میں واپس آؤں گا. گڑی میری یا ماں صرف ہے، ووٹ لینے کے گڑی لیے میرا آئیں گے؟ باپ ہے، گڑی میری بیٹے ہیں، گڑی میں میری بیٹیاں ہیں، میں نے گڑی میں پرورش پائی ہے، گڑی میری سرزمین ماں ہے. کوئی بیٹا بھی اپنی ماں کے سر سے دوپٹہ نہیں کھینچتا، دوپٹہ رکھتا ہے. اور میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہم نے اس دن میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ہمارے کسانہ صاحب لیاقت کسانہ سردار محمد یوسف کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے گڑی کا مسئلہ حل کر دیا. کسانہ صاحب اگر سردار محمد یوسف 30-35 سال حکمران رہ کر گڑی حبیب اللہ میں ایک بجلی کا چھوٹا سا مسئلہ نہیں حل کر سکتے، چھوڑیں ہمیں، ہمارے لیے یہ سب سرو کے درخت ہیں، یہ کچھ بھی کام نہیں کرتے. ان سروں کے درختوں کی وجہ سے آج تک سردار یوسف ہمیشہ گڑی حبیب اللہ سے باری اکثر سے جیت کے جاتا رہا. آپ بھی ساتھ تھے، میں بھی ساتھ، آج تک کچھ نہیں ہو. آج بھی جب ہم لوگ چاند پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں، اسی آتے ہیں بجلی بڑی شارٹ ہو گئی، آئے او یار خدا کے لیے، اب بھی بجلی، اب بھی پانی، یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ تیمور یہ صاحب ان سروں کے حکمران بوٹے، کوئی بھی ہو، ان سروں کے منتخب بوٹے نمائندہ نے کیا کوئی ہے. بھی ہو، گڑی حبیب اللہ اور اس کے ملک علاقوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے. اور چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت آخر میں یہ کہوں گا، میں آخر میں یہ بات بھی کرتا جاؤں، تمام لوگ، صافی برادری، انجمن تاجران، ہمارے علماء حق، جتنے بھی مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں، ان سے جتنی بھی گڑی حبیب اللہ کے اندر تنظیمیں ہیں، تحریک انصاف ہے، پی ٹی آئی ہے، جو بھی ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ایک نعرہ بلند کریں. سب سے بڑی مثال یہ ہے نا، سب سے بڑی مثال آپ کی کشمیر کی ہے. دیکھیں کوئی لیڈرشپ کو آگے نہیں آنے دیا، لوگ اٹھے 2 روپے کا یونٹ کروا دیا. اب ہم 3 روپے کا، سوری، اب ہمیں بھی اس طرح اٹھنا پڑے گا. تاکہ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر ڈیم بنائے جاتے ہیں، ہاں یہ اہم بات ہے، اس ڈیم بنائے جاتے ہیں. اب پترین ڈیم بنا، زمین روڈ ہمارا استعمال ہوا، بڑی بڑی بوئی اور دلولا روڈ استعمال ہوا، گڑی روڈ، جگہ جگہ سے گڑے بنے. نیلم جیلم بنا، اس پہ کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ ہائیڈرو پاور اسٹیشن بنیں گے، وہاں جب کام کمپلیٹ ہوگا تو وہ کمپنی روڈیں اور جگہ جو خراب کی ان کو ٹھیک کر کے جائے. یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ بوئی کے لوگوں نے جلوس نکال کے، آپ کرنول کے لوگوں نے روڈ بلاک کر کے، پتہ نہیں وہ نذیر عباسی سے فنڈ لیا، پھر بچوں نے اپنی جیب سے چندے کر کے روڈ بنائے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. بالا کوٹ کے اندر 3 ڈیم بن رہے ہیں. میری یہ حکومت سے بھی گزارش ہے، عوام سے بھی، ہمیں ڈیم ہمارے علاقے میں بن گئے ہیں، ہمیں جو ہے بجلی فری دی جائے، کوئی فری آف کاسٹ، کوئی اس کے اوپر 2 روپے 3 روپے یونٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ لا ہے کہ جہاں سے بجلی بنتی ہے وہاں پہ لوگوں کو کمپنسیشن دی جاتی ہے، اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو روزگار دیا جائے ان میں، کیونکہ وہاں پہ 500-600 تو سیٹیں خالی ہوتی ہیں. یہ تو نہ ہونا یار. ماضی میں آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ٹورزم کا محکمہ بنا، اٹک پار سے سارے آگے یہاں بھرتی ہوگی، ایک آدمی بھی ہزارے کا مانسرا کا نہیں بھرتی ہوا. یار یہ ظلم ہمارے ساتھ کون کرتا رہا؟ ہمارے اپنے سیاستدان. ہم کس کو روئیں؟ میں سردار صاحب کا کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے کیا نام ہے احمد شاہ صاحب کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ بڑے لینڈ لارڈ باپ کی 84 میلوں کے وہ مالک ہیں. ہم رو سکتے ہیں، آپ کے آگے گزارش کر سکتے ہیں، اخبار میں بیان دے سکتے ہیں. تو ہماری بجلی بالکل فری کی جائے. یہ تحریک چلنی چاہیے کہ ہماری بجلی فری ہو. چھوڑیں آپ اس تحریک کو کہ. اور دوسری بات یہ کہ صبح 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک کا جو پیریڈ ہے، صبح لوگ دفتر جاتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، ان کی مائیں کپڑے استری کرتی ہیں، سارا دن وہ کام کر کے تھکی ہوتی ہیں، صبح استری کر کے اس وقت بجلی بند 9 بجے. بہت بہت شکریہ تیمور صاحب. ہمارے پروگرام کا ویورز وقت ختم ہو گیا ہے. جیسا کہ تیمور رضا صاحب کی آپ نے باتیں سنی، انہوں نے بڑے مدلل انداز میں، بڑے مختصر وقت میں انہوں نے اپنے علاقے کی، ضلع مانسہرہ کی اور سیاسی امور پر گفتگو کی. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ عوام کو منظم ہونا چاہیے. تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، سول سوسائٹی ہے، وکلاء ہیں، علماء اکرام ہیں، اپنے مسائل کے لیے ایک پیج پہ آ جائیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.